اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ایک نہایت غیر معمولی اور حکمت برا واقعہ پیش آتا ہے جو آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے مشہور رہا ہے۔ ہمارے اس دور میں ششمائی بچے یعنی 6 ماہ کے حمل سے پیدا ہونے والے بچے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس سے بہت سے گھر اجڑ چکے ہیں۔ لیکن آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے والے ہیں جس کو سننے کے بعد یقیناً بہت سے شادی شدہ جوڑوں کی زندگی میں تسلسل قائم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اس واقعے میں بہت سی حکمت چھپی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار سجا ہے اور ایک شخص بڑی محفل میں روتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ حضور میں برباد ہو گیا، میں نے ایک حسین عورت کو نیک سیرت سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کی اور پھر تجارت کی غرض سے ملک شام چلا گیا۔ جب میں اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو مجھے مبارکباد دی گئی کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، جبکہ میری شادی کو ابھی صرف 6 ماہ ہوئے ہیں۔ میں گھر میں داخل ہوئے بغیر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ اب مجھے انصاف چاہیے کیونکہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے شادی سے پہلے ہی ضرور بدکاری کی ہے۔ اس واقعے سے پہلے عرب کی ثقافت یہی تھی کہ وہ لوگ 6 ماہ کا بچہ حلالی نہ مانتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ صدیوں سے 6 ماہ کے بچے کو حرامی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے نامور حکیموں کو طلب کیا کہ کیا 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ نہیں، 6 ماہ کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے اعضاء صحیح نہیں بن پاتے۔ چنانچہ یہ سب تفصیل حاصل کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بیوی کو طلب کیا، اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو وہ کہنے لگی یہ بچہ میرے خاوند کا اور حلالی ہے۔ خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ششمائی بچہ حلالی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس عورت کو رجم کی سزا سنا دی گئی۔ وہ عورت چیخنے چلانے کے بجائے پرسکون رہی اور مقتل کی طرف سپاہیوں کے ساتھ چل پڑی۔ شہر بھر میں مشہور ہو گیا کہ بدکار عورت کو ششماہی لڑکے کو جنم دینے کی وجہ سے رجم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پھیلتی پھیلتی یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ سب لوگ میدان میں پہنچ رہے تھے جہاں اس کو سنسار کیا جانا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ آج کسی عورت کو ششمائی بچہ پیدا کرنے پر سنسار کیا جا رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی، پورا حساب لگا لیا گیا ہے اور طبیبوں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے اور عرب کا رواج بھی یہی ہے کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ضرور اس عورت نے شادی سے پہلے بدکاری کر لی تھی جس کی وجہ سے اس کو آج سنسار کر دیا جائے گا اور سپاہی اس کو میرے حکم سے لے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عثمان، 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ثابت ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ مقرر نہیں کی گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی بالکل کی گئی ہے۔ پھر حضرت علی کہنے لگے کیا سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 میں 24 ماہ دودھ پلانے کی عمر مقرر نہیں کی گئی؟ حضرت عثمان کہنے لگے بالکل کی گئی ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے حمل اور دودھ پلانے کے 30 ماہ میں سے دودھ پلانے کے 24 ماہ نکال دیں تو حمل کے صرف 6 ماہ بچتے ہیں، یعنی قرآن میں اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ 6 ماہ کا بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور سپاہیوں کو اس میدان کی طرف بھگایا کہ اس کو سنسار ہونے سے روکا جائے اور خود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر میدان کی طرف چل نکلے اور ساتھ ساتھ حضرت علی سے کہتے جا رہے تھے کہ آج اگر آپ نہ آتے تو عثمان ایک بے گناہ کو سزا دے دیتا، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جا رہے تھے کہ ابھی تک اس عورت کی سزا پر عمل درآمد نہ شروع ہوا ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ سپاہیوں نے اس عورت کو زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے اور سر باہر ہے اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کے لیے آئی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ جس کو گاڑا ہوا ہے وہ صبر میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دیا۔ اس وقت اس عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے کہا اے میری بہن تو مت رو، نہ غم کر کہ خلیفہ کے حکم پر مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے،
لیکن میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں زنا تو دور کی بات ہے، مجھے کسی غیر محرم مرد نے چھوا تک نہیں۔ اس عورت کو اسی وقت نکال لیا اور حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بیٹے کو بھی لایا گیا۔ اس بچے کی شکل اور صورت بالکل اس کے والد کی طرح تھی اور والد نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جیسے ہی بچے کو دیکھا کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ اس واقعے کے بعد عرب میں 6 ماہ کے بچے کو قبول کیا جانے لگا۔ آج کے اس دور میں بھی 6 ماہ کے بچہ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس دور میں تندرست 6 ماہ کے بچہ محال تھا اور اس سے پہلے اس کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد فقہ کا اور اسلام کا اور قرآن مجید سے حضرت علی کا استدلال کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے 6 ماہ کا حمل حلال قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو امن اور آشتی کا گہوارہ بنائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔